لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى قلبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ صدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز طلباء، آج کافی سالوں کے بعد آفٹر 16 ایئرز تقریباً 16 سال بعد یہاں آیا ہوں. حضرت مولانا عبدالرحیم مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تھی، ان کی زیارت ہوئی. اس کے بعد پھر ایک طویل عرصہ بیچ میں گزر گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کی تفسیر فرماتے ہیں. یعبدون کی تعریف کرتے ہیں لیعرفون. ہم اس لیے اللہ نے پیدا کیا کہ اللہ کو پہچانیں، معرفت کے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ کی معرفت حاصل کریں. لیعرفون، کیونکہ اللہ کو پہچاننے کے اسباب اللہ نے اس دنیا میں رکھے. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو پوری دنیا، بلکہ فی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری خود اپنی ذات میں اللہ کی معرفت کی نشانی ہے. اور اس کائنات میں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو دیکھتا ہے، اللہ کی ذات سن میں آتی. اور معرفت کے لیے اس لیے تاکہ اللہ سے محبت ہو جائے، دوستی ہو جائے. غرض یہ ہے کہ اللہ کی دوستی حاصل کر کے دنیا سے جائیں. ہمارے شیخ عارف باللہ مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 33 سال الحمدللہ ان کے ساتھ تعلق رہا، اور ان کی خدمت میں وقت گزارنے کا موقع ملا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جب انسان آتا ہے دنیا میں تو وہ غلام ہے، عبد ہے، عبد. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب یہ دنیا سے جائے تو میرا ولی اور دوست بن کر جائے. آئے تو عبد ہے، فرشتے بھی عباد مکرمون قرآن نے کہا ہے، ہم بھی عباد ہیں اللہ تعالیٰ کے، عبادی فرمایا. لیکن اس عبدیت کے ساتھ اللہ کی ولایت اور دوستی کا تاج بھی ہمارے سر پر ہو. ہم جب جائیں تو اللہ تعالیٰ کے دوست بن کر جائیں، خالی غلام نہ ہو، دوست بھی ہو. اب یہ دوستی کس طرح ہمیں ملے گی؟ یعنی اس کی اس غرض کے لیے بھیجا ہے. یاد رکھیں، اگر ہم خدا کی دوستی حاصل نہیں کرتے تو ہم منزل پر نہیں پہنچے، ہم دور ہیں. اللہ کی ولایت اور دوستی اگر انسان کو حاصل نہیں ہے، یہ سب سے اونچا ٹائٹل ہے، یاد رکھو. آئیے مدرسہ دیکھو، یہ مدرسہ ہے. اس مدرسے میں دور حدیث ہوتا ہے، پھر تخصصات ہوتے ہیں. جب کوئی طالب علم دورہ کر لیتا ہے، تخصص کر لیتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے جو اس مدرسے میں ہوتی تھی. ہر وہ چیز، ایوری تھنگ جو اس مدرسے میں تھی اس نے حاصل کر لی. لیکن اگر کوئی آدھے درجہ پڑھ کر چلا جائے، قرآن مجید کے 15 سپارے حفظ کر کے چلا جائے،
20 سپارے حفظ کر کے چلا جائے تو ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ اس نے کام پورا کیا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بھی ایک مدرسہ بنایا ہے، اور اس مدرسے میں مختلف درجات رکھے، جن میں سب سے بڑی ڈگری اللہ کی ولایت اور دوستی ہے۔ اس کی ضرورت سب کو ہے، عالم کو بھی ہے، غیر عالم کو بھی ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جب دنیا سے جائے تو اللہ کا ولی اور دوست بن کر جائے۔ اسی کے لیے ہم نے دیکھا، ہمارے اکابر بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا صاف لکھا ہے، امام رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ بشر حافی ایک بزرگ تھے، ایک اللہ والے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، امام بن حنبل کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، آپ ایک بزرگ کے پاس جاتے ہیں، وہ اتنے بڑے آپ کے لیول کے عالم بھی نہیں ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات تھی، بہت بیوٹیفل ورڈ ہے ان کے۔ فرمایا کہ میں کتاب جانتا ہوں، وہ صاحب کتاب کو جانتے ہیں۔ میں ان کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ صاحب کتاب سے میرا تعارف ہوتا ہے، اس تعارف کے لیے میں جاتا ہوں۔ کتاب تو میں جانتا ہوں لیکن صاحب کتاب سے تعارف نہیں۔ حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی سے پوچھا، کسی نے کہ حضرت آپ حاجی صاحب کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ کہا ہمارے پاس مٹھائیوں کی فہرست ہے، لسٹ ہے، لسٹ آف سویٹس بھی ہے، لیکن ہمارے پاس مٹھائی نہیں ہے۔ ہم مٹھائی کھانے کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس، کیونکہ خالی لسٹ کا یاد، اگر آپ کہیں لڈو لڈو سویٹ کریں گے تو آپ کا منہ سویٹ ہو جائے گا؟ نہیں، آپ اگر سویٹ کھائیں، یو ڈونٹ نو دا نیم آف دیٹ سویٹ، لیکن آپ کا منہ تو میٹھا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ سب سے بڑی ڈگری اللہ کی ولایت اور دوستی، اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دو کام کرنے سے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے، میرے شیخ فرماتے تھے شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ کہ 50 نمبر ہمارے پاس ہیں، ہمارے اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا، اپنے فضل سے دیا۔ ایمان تو فضل سے ملتا ہے، قریب والوں کو محروم کر دے، دور والوں کو دے دے، مکہ والے محروم ہو جائے، مدینہ والے لے جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، ان کی حکمتیں بھی جانتے ہیں۔ الذین آمنوا، اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا بغیر ہماری مشقت اور محنت کے۔ پہلوں نے تو بڑی بڑی مشقتیں کی ہیں، اور آج اس زمانے میں بھی، اس زمانے میں جب کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ بڑے مجاہدات کے ساتھ لاتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے کلمہ پڑھ لینا۔ آج بھی ان کو مشکلات اور مجاہدات آج بھی پیش آتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ایمان دے دیا۔ اب ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کس کا نام ہے؟ تقویٰ نام ہے کف النفس عن الہوا، اپنی حرام خواہشات پر نہیں چلنا، اللہ رسول کے حکم پر چلنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اس جھگڑے اور لڑائی کا نام تقویٰ ہے، اسی کش مکش کا نام تقویٰ ہے۔ کش نفس اور شیطان کھینچتے ہیں، مکش مومن کہتا ہے کہ میں نہیں کھینچوں گا۔ اس کش مکش، یہ جو کش مکش ہوتی ہے، میرے شیخ فرماتے تھے جب آپ ان دونوں ہاتھوں کو رگڑو گے تو آپ کا ہاتھ گرم ہو جائے گا، آپ ہاٹ اس کو محسوس کریں گے۔ کہا کہ جب نفس اور شیطان مومن کو کھینچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تیری بات پر عمل نہیں کرنا، اس کش مکش سے ایمان گرم ہو جاتا ہے، اس کا قلب گرم ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ بے ایک ہی مجاہدہ اس زمانے میں اگر دیکھا جائے، یہ تقوی کا مجاہدہ ہے، اور کوئی مجاہدات نہیں رہے۔ پہلے زمانے میں بڑے مجاہدات تھے، روٹی کا مجاہدہ ہے، کپڑے کا مجاہدہ، ہر چیز کا مجاہدہ ہے، لیکن آج اس زمانے میں اللہ نے نعمتیں بکھیر دی، وہ نعمتیں ہمارے آباء و اجداد جن نعمتوں کو سوچ بھی نہیں سکتے، آج وہ ہماری دسترس میں ہیں۔ پہلے بزرگوں کا سنتے تھے تیو لرز ہے کہ ایک قدم یہاں رکھا، دوسرا قدم لساکا میں رکھ دیا، لیکن آج جہاز دے دی، اس کے اندر سارے لوگ بھاگ رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں دے دی۔ آج ایک مجاہدہ ہے، وہ تقوی کا مجاہدہ ہے کہ آپ کا نفس
اور شیطان اور ماحول، تین چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں۔ نفس گمراہ کرتا ہے، اندر بیٹھا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور ماحول وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے دوست، اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ سب سے پہلے انسان اپنی صحبت کو تبدیل کرے، غافلوں کی صحبت سے نکلے، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے جن کے دل خدا سے غافل ہیں، ان سے الگ ہو جائے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ المرء، حدیث شریف میں آتا ہے، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِفُ، اس کو چاہیے کو دیکھے کس کے ساتھ اس نے دوستی کی، اس کا دوست کون ہے۔ بلکہ میرے شیخ تو عجیب بات فرماتے تھے، شاہ کی مفتی صاحب، الحمدللہ جب میں بنوری ٹون پڑھتا تھا، بنوری ٹون کے زمانے سے حضرت کے پاس طالب علم بھی، آپ کی طرح ہم طالب علم تھے، اس وقت جاتے تھے حضرت کے پاس، ہم بھی طالب علم تھے، اس وقت جاتے تھے مفتی صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے اگر انسان کی نیک لوگوں کے ساتھ پکی دوستی ہو جائے، جس کو خلیل کہتے ہیں، خلت کہتے ہیں، قلب کی دوستی کا نام خلت ہے، قلب کی۔ فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جب ایسی دوستی کسی نیک انسان سے ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری صفات اس بندے میں منتقل فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دوستی سب سے لمبی ہوئی وسلم کے ساتھ، جب پیغمبر السلام 20 ایئرس کے تھے، 20 سال کے تھے، اس وقت سے دوستی ہے۔ 20 سال وسلم کی عمر تھی، 18 سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر تھی، اس وقت سے لے کر آپ جناب 63 ایئرس تک ان کی دوستی چلی، اتنی لمبی۔ تو کیا ہوا، سارا کچھ پیغمبر السلام نے ابو بکر صدیق کو منتقل کر دیا، سارا کچھ ان کو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا، آپ نے دیکھا کہ سٹارز اوپر نظر آ رہے ہیں، تو پوچھا کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ان سٹارز کے برابر ہوں، ستاروں کے برابر ہوں؟ کہا کہ ہاں عمر ہے، میری امت میں عمر ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کیا فرماتے تھے کہ کاش 2 نیکیاں مجھے ابو بکر دے دے، ایک تو غار ثور والی نیکی دے دے، اور ایک جس دن دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس وقت ہمارے ہوش اڑ گئے غم کی وجہ سے، لیکن ابو بکر اپنی جگہ پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ تو چلے گئے، جو اللہ کی بات کرتا، اللہ تو زندہ ہے، حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لہٰذا اس وقت جو انہوں نے استقامت دکھائی، ایک وہ دن ایک وہ رات، ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لے، صرف 2 نیکیاں مجھے دے دے۔ یہ وصف استقامت کیسے پیدا ہوا؟ سلم کی دوستی، لمبی دوستی، سب کو منتقل کر دیا۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ نے حدیث میں نقل کی، ما صب اللہ فی صدری الا صببت فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں اڈیلا میں نے ابوبکر صدیق کے سینے میں اڈیل دیا۔ المرء علی دین خلیلہ، یہاں سے شروع کی بات۔ میرے شیخ فرماتے پہلا کام انسان کو کرنا ہی چاہیے۔ تو 3 چیزیں انسان کو تقوی سے دور، تقوی کے خلاف 3 کام، 3 چیزیں مجبور کرتی گناہ پر۔ نمبر 1 بد نفس کرتا ہے انسان کا کہ یہ گناہ کرو، وہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو۔ نمبر 2 شیطان یوسوس فی صدور الناس، اور نمبر 3 معاشرہ اور ماحول، لوگوں کو کہنا سننا، لوگوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ عجیب انسان، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے جاؤ قبرستان میں جا کر دیکھو جن کے لیے تم نے گناہ کیے تھے، کیا وہ تمہاری سفارشیں کر رہے ہیں وہاں پر؟ تو خود اس قابل نہیں ہے۔ الاخلاء یومئذ بعض لبعض عدو الا المتقین، قرآن کہتا ہے ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل، ساری الاخلاء میں الف لام استغراقی، تمام دوستیاں دشمن بدل جائیں گی الا المتقین، سوائے نیک لوگوں کی دوستی کی۔ وہ وہاں بھی کام آئے گی، یہاں بھی کام آئے گی، یہاں ان کی برکتیں ملیں گی، یہاں ان کی دعائیں ملیں گی، اور وہاں ان کی سفارشیں ملیں گی، ورنہ ساری دوستیاں دشمنیوں میں تو کہ ہر دوستوں نے مل کر خدا کو ناراض کیا ہوگا۔ تو تقوی نام ہے نفس کے خلاف چلنا، جو انسان کا نفس کہتا ہے اس کے خلاف چلنے کا نام تقوی ہے۔
کانوا یتقون، فرمایا کہ میرے ولی اور دوست کون ہیں، اس کی محنت کرنی ہے کہ ہم کوئی گناہ نہ ہونے دیں اپنی آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، دل سے۔ فرمایا تقویٰ ہونا۔ یہ آج لوگ کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، آج آپ اس کی کلید اور چابی اور کنجی دیکھیں، میں دیتا ہوں آپ کو کی، اس کی اس حدیث میں التقویٰ ہونا، فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ بخاری کی حدیث اشار علی قلبی، دل کی طرف اشارہ ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو خود اس بات کی فکر نہیں ہے اور خود اس بات کا ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے تقوی کے ساتھ رہنا ہے، کوئی آپ کو تقویٰ نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلے آپ کو ارادے کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ فرماتے شیخ پینے کا ارادہ تو کرے آسمانوں سے منگا لی جائے گی، سب سے پہلے آپ کا ارادہ چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام یریدون وجہ، قرآن کہتا ہے یریدون وجہ، انہوں نے مراد بنا لیا اللہ تعالیٰ کی رضا کو۔ یریدون وجہ، ہر وقت اللہ کی ذات کو مراد بنائے رکھتے تھے۔ یریدون فعل مضارع ہے جس میں حال استقبال دونوں کا معنی ہوتا ہے۔ یریدون وجہ، ہر وقت صحابہ کے دل میں اللہ کی ذات مراد رہتی تھی کہ اللہ کیسے راضی ہوں گے۔ آپ بتائیں جب آپ ایک بات کا ارادہ کر لیں، آپ نے ارادہ کر لیا مجھے چپاٹا مارکیٹ جانا ہے کوئی چیز لینے کے لیے، چپاٹا مارکیٹ، آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کو دوست ملتا ہے، کہہ رہا ہو میرے ساتھ چلو فلاں جگہ جانا ہے، نو 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 کان کو میں نہیں جا سکتا، کیوں یار مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ آپ پہلے سے ٹینشن کی ہوئی ہے کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے آج لوگ کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے گناہ سے بچنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ جب آپ ارادہ نہیں کریں گے تو آپ کے ارادے کو نفس جدھر چاہے گا موڑ لے گا۔ ایک آدمی ایسے خالی پھر رہا ہے، ایک اسٹوڈنٹ باہر خالی پھر رہا ہے، کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ کہے کہ چلو بھائی ہم جانا میرے ساتھ چلو فلاں جگہ جانا ہے، میرے سائیکل پر بیٹھو گا، چلو چلو تیرے ساتھ ہم بھی چلتے ہیں، آئس کریم کھائیں گے، تو وہاں پر بالکل نہیں رکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی کہ فرمایا کہ تقویٰ ہاہنا، کہ تقویٰ یہاں قلب میں ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہر وقت مومن کے اس بات کا ارادہ رہے کہ میں نے گناہ نہیں ہونے دینا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، میرے شیخ فرماتے تھے صبح سے ارادہ کرو ہم نے گناہ نہیں ہونے دینا، ہم نہ نفس کی سنیں گے، نہ شیطان کی سنیں گے، نہ معاشرے کی سنیں گے، ہم اللہ رسول کی سنیں گے، ہم اوپر دیکھیں گے، ہم نیچے نہیں دیکھیں گے کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں جناب ایسا انوائرمنٹ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا اس لیے میں نے کر لیا۔ خود کا ارادہ ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کا انوائرمنٹ کتنا خراب تھا، اب بتائیے۔ وراودت التی وفی بیتی عن نفسی، قرآن کہتا ہے، اتنی لمبی آیت، حالانکہ فصاحت اور بلاغت کو اصول لکھا ہے کہ قلہ دلہ کلام مختصر ہونا چاہیے اور اس میں دلالت پوری ہونی چاہیے، لیکن اس میں لمبا کلام ہے، ماحول بتایا کہ کتنا خراب ماحول تھا، لیکن انہوں نے کیا قال معاذ اللہ واستبق الباب، انہوں نے کہا اللہ تیری پناہ، اور دروازے کی طرف دوڑے۔ اللہ نے دروازے کھول دیے۔ میرے دوست جب تک انسان کا ارادہ نہیں ہوگا، میرے عزیز طلبہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، یاد رکھو علم بھی کہتے ہیں جو آپ نے وہ شعر سنا ہوگا آپ نے اپنے آپ کے اساتذہ سے، حضرت وکیع بن جراح بہت بڑے محدث عراق کے محدث العراق، ان کو امام شافعی رحمہ اللہ ان کے شاگرد نے شکایت کی تھی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے شکایت کی میرا حافظہ کمزور ہے، انہوں نے کہا گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ کیسے دلیل دی کہ ان العلم نور من الہی، علم اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ اس قلب میں جو قلب خراب ہے اس میں کیسے علم آئے گا؟ بتائیے نور کیسے آئے گا؟ علم کہاں ہوتا ہے؟ علم قلب میں ہوتا ہے۔ قرآن کہاں ہے؟ قلب میں۔ اس لیے رسول فرمایا تقویٰ، یہاں تقویٰ جب پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف اور ڈر اور فکر پیدا ہو، فکر، اس فکر کا نام تقویٰ ہے۔ اس لیے آپ بیضاوی شریف پڑھیں، بیضاوی شریف میں ہدی للمتقین کی تفسیر لکھی، ہدی للمتقین، کیا لکھا؟ سائرین الی التقویٰ، یعنی ابھی تقوی حاصل تو نہیں ہوا
لیکن تقوی کی طرف چل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جو منزل پر پہنچ گئے ہوں ان کو تو پتہ نہیں کیا لال اور گوہر اس کے اندر سے ملتے ہیں۔ میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں تو کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، اور جب اللہ والے تلاوت کرتے ہیں تو کچھ اور کیفیت ہوتی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نیاز احمد صاحب ترکستانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جو شیخ سعودیہ سے آئے ہوئے ہیں، ان کے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد سب ترکستان سے، آج جو چائنا کا حصہ ہے وہاں سے تعلق ہے ہم لوگوں کا۔ تو والد صاحب روزانہ 10 سپارے تلاوت بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے، 4 گھنٹے تقریباً درس و تدریس تھی، لیکن اس کے ساتھ 10 سپارے تلاوت کرتے، اور تلاوت کر کے بھی روتے تھے، بہت گھنٹہ گھنٹہ روتے رہتے۔ تو ہم پوچھتے کہ ابا جان یہ ہے تو قرآن مجید ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، ماں اس میں جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جب قلب منور ہوتا ہے، انسان کے دل میں نور ہوتا ہے۔ دیکھو ایمان کا نور اللہ نے دیا ہے، اب اس کے بعد دوسرے انوارات مجھے آپ کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے دل جب منور ہوتا ہے تو پھر اس کی نگاہیں علم کی جو چیز دیکھتی ہے وہ عام آدمی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ یاد اس لیے قرآن مجید نے کہا اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، کہا کہ تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم دے گا۔ یہ کون سا؟ یہ علم ہے، یہ دیکھو علم دے رہے ہیں، علم لدنی بھی دے رہے ہیں، علم کسبی میں بھی برکت ڈال رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اور ہمارا مقصد حیات اللہ کی دوستی حاصل کرنا ہے، علم کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمائے کہ علم آنست کے بخشایت رہے، فرمایا علم وہ ہے جو تیرا راستہ کھول دے، جو خدا تک جاتا ہے، وہ راہ آنست کے پیشایت سے ہے، اور راستہ وہ ہے جو تجھے خدا تک پہنچا دے۔ راج بخاری شریف میں امام بخاری نے کتاب الایمان میں باب باندھا ہے، انا عالمکم باللہ کا باب باندھا ہے، وان المعرفت فی القلب، اس باب کی اس حدیث کو دیکھے، فرمایا کہ انا عالمکم باللہ واخشاکم، میں تم میں سب سے بڑا اللہ کا عالم ہوں، اور سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ میری خشیت میرے اندر ہے۔ خشیت سے تقویٰ آتا ہے، تقویٰ نام بھی خشیت ہی، خشیت کا دوسرا نام سمجھے آپ کہ خدا سے ڈرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں علم پر مرتب کیا ہے پیغمبر السلام نے، کیونکہ علم پر ترزنی مارے بہت، کہتا ہے علم اگر صرف جسم کو پالنے کے لیے ہے تو یہ سانپ ہے، اور علم پر دل زنی یارے بہت، اور اگر یہ علم انسان کے قلب پر اثر انداز ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ تمہارا دوست ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو میرے دوستو، عزیز طلبہ، اللہ کی ولایت اور دوستی کے لیے ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، پہلے تو یہ ارادہ کرنا ہے، یریدون وجہہ، اس کے بعد نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ آپ کے اساتذہ، کابرین، بزرگ، ان کے پاس اٹھا بیٹھا کریں، ان کی صحبت میں رہیں، بزرگوں کے پاس اٹھے بیٹھے، نیک لوگوں کے پاس۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے تو جہاں تک لکھا ہے معرفت القرآن میں کہ اگر آپ کے ہاں کوئی شیخ نہیں ہے تو کوئی حاجی صاحب بزرگ ہو، اس کے پاس بیٹھ جایا کرو تھوڑی دیر کے لیے، تو تب بھی تمہیں فائدہ حاصل ہوگا، تب بھی تمہارے دل میں تقوی کی دولت آتی چلی جائے گی۔ ایک تو خود کوشش کرنی، اور ایک تکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کے اساتذہ اکرام، اکابر، بزرگ، الحمدللہ مدرسوں کا ماحول تو ایک بڑا نورانی ماحول ہوتا ہے، لیکن ہم طالب علم لوگ تھوڑی غفلت کرتے ہیں، ہم فائدہ حاصل نہیں کرتے، ہم وقت نہیں دیتے، بس پڑھائی تک تعلق ہے، بعد میں ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جب ہم پڑھتے تھے بنوری ٹاؤن میں، اس وقت حضرت بنوری رحمہ اللہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، لیکن سب اساتذہ موجود تھے۔ حضرت مفتی بلسن ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہاں سب سے بڑے استاد تھے، مفتی بلسن ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اکابر اس وقت وہاں پر موجود تھے، مفتی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر۔ ہماری کوشش ہوتی کہ بھائی ہمیں ترغیب دیتے کہ کچھ دیر بیٹھ جاؤ، جا کر ان کے پاس، ان کے بعد کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ اس وقت تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس بیٹھنے سے کیا ملے گا، لیکن زندگی میں جب عملی میدان میں آئے تو تب سمجھ آیا کہ اس بیٹھنے سے کیا ملتا ہے۔ یہ کونوا مع الصادقین کا حکم قرآن مجید نے کیوں دیا ہے؟
آسانی اور مفت میں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ کی ولایت اور دوستی کو اور تقوی کو، ایک تو خود ارادہ کرنا ہے، تقویٰ ہاں ہونا، خود ارادہ اور عزم کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ دیکھیں جب انسان عزم ارادہ کرتا ہے پھر کمی بیشی پر توبہ بھی کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہاں نقصان ہو گیا۔ اور اگر اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ زندگی کیسے بسر کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں زبان سے کیا نکل رہا ہے، آنکھ سے کیا ہو رہا ہے، کان سے کیا ہو رہا ہے، دل کیا سوچ رہا ہے، اس کو تو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا پتہ چلے گا مجھے کہاں توبہ کرنی چاہیے۔ جب وہ فکر مند ہوگا تو توبہ کرے گا، تب اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا، تب وہ اللہ کی ناراضگی سے بچے گا۔ توبہ اللہ نے اس لیے دی ہے، اس لیے توبہ دی ہے۔ میرے شہر سے کسی نے پوچھا، طالب علم لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت تقوی کے ساتھ 24 گھنٹے کیسے رہ سکتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ نے، بڑی قیمتی بات ہے۔ فرمایا باوضو کیسے رہتے ہو تم؟ باوضو، انہوں نے کہا باوضو جب وضو ٹوٹ جائے تو فوراً کر لو، وضو ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں باوضو، انہوں نے کہا ٹوٹتا تو ہے بیچ میں۔ تو انسان بشری تقاضے سے اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لے، تو جب توبہ کر لیتا ہے تو پہلا تقویٰ بعد میں تقویٰ آپ کو مل جاتا ہے، اس کے 24 گھنٹے تقوی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں کل کو توبہ کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اچھا ٹھیک ہے ابھی بہت پڑا ہے، تو یہ اس کو باوضو نہیں کہتے۔ 24 گھنٹے کے بعد وضو کرنے والے کو باوضو نہیں کہتے۔ باوضو یہ ہے کہ ادھر وضو ٹوٹا اور اس نے وضو کیا، ادھر تقویٰ ٹوٹا اور ادھر اس نے توبہ کی، ادھر فوراً توبہ کی۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے اتمی سید الحسنۃ تموہا، فرمایا فوراً اس برائی کے پیچھے نیکی کو لگا دو تاکہ تموہا وہ نیکی اس برائی کی نشان کو مٹا دے گی۔ تو جب انسان تو سب سے پہلے تو خود ارادہ کرنا ہے اور پھر نیک لوگ کونوا مع الصادقین، قرآن نے کہا تقویٰ کا کمال تقویٰ حاصل اگر کرنا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کی، متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس اٹھو بیٹھو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنے کے مہر پاکاں درمیان دل نشاں، نیک لوگوں کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ، دل مدا اللہ بمہر دل خوشا، اپنا دل نیک لوگوں کو دو تاکہ وہ تمہارے دل میں بھی آپ اللہ کی محبت کو منتقل کر دیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے بڑے بڑے اکابر جا کر بزرگوں میں بیٹھتے تھے۔ میں نے خود دیکھا کراچی میں حضرت مفتی تقی صاحب دام برکاتم کو دیکھا، مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف دانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی خدمت میں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب میں نے زیارت کی ہے، 105 سال عمر تھی، 105 ایئرز اولڈ تھے وہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، ان کی خدمت میں میں نے ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ ان کی خدمت میں بیٹھے ہیں یہ بڑے بڑے اکابر دوزانوں ہو کر بیٹھے ہیں۔ ہم طالب علم لوگ ہوتے تھے، ہم وہاں جاتے تھے تو بھائی وہ کس لیے بیٹھتے تھے؟ وہ اسی لیے بیٹھتے تھے کہ ان سے ملنے کی، اور یہ ڈاکٹر صاحب کا شعر ہے، ڈاکٹر صاحب یہ شعر بہت پڑھتے تھے، ان سے ملنے کی یہی اقراء، یعنی اللہ سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے، ان سے ملنے کی یہ اقراء کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، جو مولا کو ملتے رہتے ان کے ساتھ تو دوستی کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ تو بھی خدا تک پہنچ جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔